اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان شریف کا 26واں روزہ ہے۔ 26واں دن گزار کر 27ویں شب میں عموماً مسلمان شب قدر کی تلاش میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے حوالے سے پوری صورت ہی نازل فرمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شب قدر کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر ماہ رمضان میں ہے، جس کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شب قدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 1000 مہینوں سے افضل، تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 ماہ کچھ دن بنتے ہیں۔ یعنی جو شب قدر کو پالے اور اس میں عبادت کر لے تو اسے 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی عمر ہی اتنی نہیں ہو رہی ہے آج کل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اور اس سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، صرف خوف سے مر رہے ہیں، ہسپتال میں جانے سے ڈر رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں روح قبض ہو جا رہی ہے، کوئی ہاسپٹل جانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ آج موت کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا جن کا نام شمعون تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ وہ رات میں نماز پڑھتے، عبادت کرتے، اور دن میں روزہ رکھتے، اور ساتھ میں جہاد بھی فرماتے۔ اس طرح اس قدر جہاد انہوں نے کیا کہ ان کا نمدہ یعنی گھوڑے کا جو نمدہ ہوتا ہے، زین جس پر بیٹھا جاتا ہے، وہ کبھی سوکھا ہی نہیں، یعنی بیٹھنے کے پسینے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کچا ہی رہتا تھا۔ اتنا جہاد کرتے تھے کافروں سے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ کافر ان پر قابو پانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی تھی کہ کسی طرح وہ قابو میں آتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی کو لالچ دے کر تیار کیا کہ جب یہ سو جائیں تو ان کو رسی سے جکڑ کر کے ہمارے حوالے کر دینا، ہم تم کو سونے سے مالا مال کر دیں گے۔ جب وہ سو گئے تو مکار بیوی نے آپ کو رسی سے جکڑ دیا۔ آپ جب صبح میں بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسی میں باندھا ہوا پایا، ایک جھٹکا دیا، وہ رسیاں موٹی موٹی جو باندھی تھی اس نے ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ کہا مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں نے ہی باندھا، میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔ مکر و فریب کا اس نے ہیلا بہانہ کیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی جان چھڑا لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یا دوسری رات کو اس نے آپ کو لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو دیکھا لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آپ نے جھٹکا دیا، وہ زنجیریں الگ ہو گئیں۔ تو کہا مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں نے ہی، آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، آپ اپنی بیوی کی مکاری کو نہیں سمجھ سکے اور اپنا راز انہوں نے ظاہر کر دیا۔ فرمایا کہ کوئی چیز مجھے قابو میں نہیں کر سکتی، اللہ نے مجھے وہ طاقت و قوت دی ہے، کوئی چیز مجھے قابو میں نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ میرے سر کے بال، کچھ ان کے بال جو ہے کچھ بال لمبے تھے، تو وہ بال 2 یا 4 بال ان کے ایسے تھے جو بہت لمبے تھے، اس بال سے اگر کوئی مجھے باندھ دے تب میں اس کو کھول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بیوی نے راز جان لیا، رات میں سوئے تو ان کو انہی کے بال سے باندھ دیا۔ صبح میں اٹھے تو بہت حرکت کی، بہت طاقت اور زور لگایا، لیکن بال نہ ٹوٹنے تھے نہ ٹوٹے۔ اس طرح اس مکار بیوی نے ان کو پکڑ کر کے کافروں کے حوالے کر دیا۔ کافروں نے ان کو لے جا کر مذبح خانے میں، جو بہت لمبا چوڑا مذبح خانہ تھا جہاں پر جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں ان کو کھمبے سے باندھ دیا اور ان کے ہونٹ ناک وغیرہ کاٹ ڈالے۔ تو نہایت درد کے ساتھ اس اللہ کے ولی نے ان کے لیے بددعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کافروں پر ان کی بیوی سمیت جو ہے وہ عمارت گرا دی اور وہ دب کر کے مر گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس ولی کا قصہ بیان کیا تو صحابہ کرام یہ سوچ کر غمگین ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے بنی اسرائیل کو تو اللہ نے بہت زیادہ عمریں عطا فرمائی تھی، لیکن ہماری تو عمریں اللہ نے بہت کم رکھی ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال، اس میں کمانے کھانے میں کچھ گزر جاتا ہے، کچھ بیوی بچوں میں گزر جاتا ہے، ہم عبادت کہاں سے کر پائیں گے جو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں امت کے غم میں نم ہو گئی اور عرض کیا مولا میری امت کی عمر کم ہے، اس طرح وہ عبادت نہیں کر سکتے، تو بنی اسرائیل ان سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جب حضور غمگین ہوئے، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا نبی، اس کا محبوب غمگین ہو، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا محبوب غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے اور وہ ہر سال آئے گی، اگر ان میں ایک رات میں اگر کوئی عبادت کر لے گا تو میں ان سے بھی زیادہ ثواب ان کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح القدس، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ روح الامین مطلب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اتنے سارے فرشتے اترتے ہیں زمین پر شب قدر کے دن کہ کسی اور دن میں اور رات میں اتنے فرشتے نہیں اترتے۔ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ صبح چڑھتے ہیں آسمان کی طرف تو سورج کو بھی چھپا لیتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب شب قدر کا جو سورج طلوع ہوتا ہے صبح میں، وہ بغیر شعاع کے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری آسمان کی فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی امت کی خیر و سلامتی اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا آج کی رات جو نماز میں مشغول ہو، ذکر میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، نیک عمل کر رہا ہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، آمین کہنے والے فرشتے۔ تو کیا اس بندے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ مومنوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، مسجدوں کے اندر چلے جاؤ، جو بندے آج اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ان سے مصافحہ کرو، اور جب وہ دعا مانگے تو ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ لہٰذا وہ فرشتے مومنوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ جو بندے مومن نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف پڑھنے میں مشغول رہتا ہے، تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب
صبح ہونے لگتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں چلو اب جانے کا وقت آیا، اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ چلیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل امی، اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، یہ بتائیے کہ امت رسول کی حاجتوں کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ساری امت کو بخش دیا مگر چند لوگوں کے سوا. ان میں سے کاہن، جادوگر، زناکار، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، سود کھانے والا اور اس طرح کے کچھ لوگوں کو وہ گناتے ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ان میں ایک رشتہ داری کو کٹ کرنے والا وہ بھی ہے شامل. تو ان چند لوگوں کا ذکر وہ کرتے ہیں، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ، امت مصطفیٰ کو، مسلمان مومنوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر سلامتی والے کام کے لیے اپنے رب کے اذن سے. یہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، لیکن تم لوگوں کو جھگڑتے دیکھ کر اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اب یہ متعین نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی. لیکن کثیر ائمہ کرام، علماء ذوی الاحترام، جس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب ہے. 27ویں شب ہے. اس کے وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اس سورے میں 3 مرتبہ آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ آیا ہے. اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ لام یا لام تا. کتنے ہو گئے؟ 4. الف لام قاف دال را. کتنے ہو گئے؟ 5. تو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9. تو فرماتے ہیں کہ یہ 3 جو ہے، جب لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر ہوا تو اس 3 کو اس 9 سے ضرب دیجئے. سبحان اللہ. 9 3 سے 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب ہوتا ہے 27. تو پتا چلا کہ 27ویں شب شب قدر ہے. بہرحال یہ ان حضرات کا خیال ہے جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق یہ متعین نہیں کہ اسی رات کو شب قدر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرے محبوب کے امتی جو ہیں ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ جاگ کر شب قدر کی تلاش میں عبادت کر لیں. اس بہانے سے میں ان کو ہر شب میں شب بیداری کرنے کا ثواب عطا کروں. تو سرکار کا یہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے تھے حضور. کس لینے کا مطلب کپڑا ڈال کے کسنا نہیں، مطلب عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پوری طرح تیار. تو ایسے تو تیار ہی رہتے تھے حضور، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو پورے طور سے تیار ہو جاتے. مطلب یہ کہ کسی اور کام کا خیال ہی نہیں سرکار کو، صرف عبادت. شب قدر کی تلاش میں لگ جاتے اور سب کام چھوڑ کر کے حضور اعتکاف میں بیٹھ جاتے. اعتکاف میں بیٹھنے کی کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرے گا، تو اس میں یہ 5 راتیں بھی آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ کوئی وظیفہ دیجئے، کوئی ذکر دیجئے. فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے،
تو تو مجھے معاف فرما دے. اس کو پڑھنا ہے نا. اور 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ میں نے پڑھا اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اور قضائے عمری ادا کرنا ہے. نفل سے بہتر قضائے عمری ادا کریں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, دعائیں مانگیں اپنے لیے, سارے مومنوں کے لیے, خاص کر اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کے نام سے, تو اس کے لیے, اس کے دفعیہ کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے اور مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو اس سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرت عثمان ابن مظعون, ایک آخری روایت سن لیجئے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جو جہاز رانی کیا کرتے تھے, پانی میں ہمیشہ رہتے تھے, کشتی میں جہاز چلاتے تھے. تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے غلام, یہ بتاؤ کہ اتنے سال تم کو گزر گئے جہاز رانی کرتے ہوئے, پانی میں جہاز چلاتے ہوئے, یہ بتاؤ کہ اس میں تم نے عجیب و غریب چیز کیا دیکھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا, میں نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ سال میں ایک رات آتی ہے جب سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. سمندر کا پانی چکھے ہیں نا, میٹھا رہتا ہے, کھارا رہتا ہے, لیکن سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا سمجھ گئے آپ. فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا. تو اتفاقاً وہ رات آئی تو انہوں نے پانی چکھا تو میٹھا تھا. اپنے آقا سے فرمایا, عرض کیا کہ حضور آج کی رات پانی میٹھا ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آج شب قدر ہے. دیکھا گیا تو وہ رمضان کی 27ویں رات تھی. شب قدر کی برکت کیا ہے؟ کھارا پانی سمندر کا میٹھا ہو جاتا ہے. تو جو عبادت کرے اس کا پھر کیا کہنا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے, ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا. تو کچھ علامات ہیں. فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رات جو ہے بالکل صاف ہوتی ہے, نہ اس میں ہوائیں چلتی ہیں نہ بارش ہوتی ہے, بالکل صاف رات, کھلی, چاند بالکل صاف ہوتا ہے, رات بالکل صاف ہوتی ہے, امن و امان جیسے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ایسے محسوس ہوتا ہے. اور اس میں نہ کتے بھونکتے ہیں, سرکار نے فرمایا اس میں کتے بھی نہیں بھونکتے. اور صبح اس کی جب طلوع ہوتی ہے, سورج ایسے طلوع کرتا ہے کہ اس کی کرن نہیں ہوتے, بغیر کرن کے وہ طلوع کرتا ہے. تو یہ ساری علامتیں حضور نے بیان فرمائیں, لیکن انہی کو وہ علامات دکھیں گی جن کو اللہ چاہے گا, ہر کسی کو یہ نظر نہیں آ سکتی. تو بہرحال بہت زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں جاگ کر زیادہ سے زیادہ اس کی رضا کے لیے عبادت کرنے, قرآن کی تلاوت کرنے, نمازیں پڑھنے, ذکر و اذکار, درود شریف کی کثرت کرنے, اور تمام مومنین اور خود کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.